اللہ کے رسول نے کیسی محبت کر کے دکھائی کہ قربانی کا دن ہے اور گوشت کھا رہے ہیں، اٹھاتے منہ تک لے جاتے ہیں، پھر واپس کر دیتے ہیں، پھر منہ تک لے جاتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، پھر منہ تک لے جاتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں۔ رونے لگے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ، آج مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ آج خدیجہ زندہ ہوتی تو آج قربانی کے دن وہ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی اور کھانا کھاتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہیں جو 66 سال کی عمر میں مر گئی، اس دنیا سے چلی گئی، انتقال کر گئی۔ اے اللہ کے نبی، اس 66 سال کی بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہیں اور ہم جوان عورتیں آپ کی خدمت میں موجود ہیں، آپ ہم سے فائدہ اٹھائیے، آپ اس بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ خاموش، تم نہیں جانتی ہو، تم نہیں جانتی ہو خدیجہ کون تھی؟ تم خدیجہ کا مقابلہ کرنا چاہتی ہو؟ نہیں کر سکتی ہو۔ خدیجہ خدیجہ تھی اور عائشہ عائشہ ہے، خدیجہ کی طرح تم نہیں بن سکتی ہو۔ عائشہ جب ساری دنیا محمد کو جھٹلا رہی تھی تو خدیجہ اکیلے محمد کی تصدیق کر رہی تھی۔ جب ساری دنیا محمد کے نبی ہونے کا انکار کر رہی تھی تو خدیجہ اکیلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ رہی تھی۔ جب ساری دنیا محمد کو پتھر مار رہی تھی اور میرا سر پھٹ رہا تھا، خون میرے ماتھے سے پیشانی سے ٹپک رہا تھا، تو اکیلے خدیجہ اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کر میرا خون صاف کر رہی تھی، میرا خون صاف کر کے مجھے ڈھارس دے رہی تھی اور تسلی دے رہی تھی۔ عائشہ تم خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو، خدیجہ خدیجہ ہے اور عائشہ عائشہ ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ رہے، اس طریقے سے آپ نے رول ادا کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ سے بھی محبت کی انتہا تھی، اتنی انتہا تھی کہ حضرت عائشہ کے اونٹ کو چھوڑ کر آپ صفیہ کی اونٹ پر سوار ہو گئے۔ پتہ نہیں تھا صفیہ نے حضرت عائشہ سے اپنا اونٹ بدل لیا، تمہارا اونٹ کمزور ہے اور تمہارے اونٹ پر اللہ کے نبی بیٹھتے ہیں، ایسا کرو کہ یہ اونٹ مجھے دے دو اور میرا اچھا والا اونٹ تم لے لو، کیونکہ یہ طاقتور ہے، تم دونوں بیٹھتے ہو نا، تو اس اونٹ کو لے لو۔ اللہ کے نبی جب آئے تو آپ نے سمجھا یہ اونٹ عائشہ کا ہے اور عائشہ نے صفیہ کا اونٹ لے لیا، صفیہ کی اونٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا صفیہ تم؟ یہ تو عائشہ۔ کہا نہیں، ہم نے اونٹ چینج کر لیا ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، آدھی دور ان کے ساتھ آئے ہیں، اب آدھی دور تمہارے ساتھ چل دیتے ہیں۔ آپ صفیہ کے ساتھ چلے، جبکہ باری تھی حضرت عائشہ کی۔ حضرت عائشہ کو اتنی دیر کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، جب مقام پر پہنچی تو جنگل میں چلی گئی۔ بخاری کی روایت، جنگل میں جانے کے بعد ایک سنسان کھیت میں، ایک ہرے بھرے کھیت میں گھاس میں انہوں نے اپنا پیر ڈال دیا اور پیر داخل کرنے کے بعد کہا اللہم سلط علی عقربا او حیۃ، اے اللہ آسمان سے کوئی، اے اللہ اس کھیت میں اس جھاڑی میں کوئی سانپ بھیج دے یا کوئی بچھو پیدا کر دے، تلدغنی، جو مجھے ڈس لے، جو مجھے کاٹ لے اور اس کے زہر سے میں مر جاؤں۔ ہوا رسولک لا اقول لہ شیئا، وہ تیرے نبی ہیں، میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یعنی میرے اونٹ کے بجائے صفیہ کی اونٹ پر بیٹھ گئے، میری باری کی ہے اور پھر بھی آپ دوسری بیوی کے اونٹ پر بیٹھ گئے، میں یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنی محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ کے رسول سے، یہ محبت کرنا سکھلایا تھا اللہ کے رسول نے، ایسا پیار کرنا سکھلایا تھا محمد رسول اللہ نے، روح پھونک دی پیار کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غور کرو، جب ساری دنیا سورج کو دیکھتی تھی اور سورج کو سورج کہہ رہی تھی، سورج کو سورج کہہ رہی تھی، تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ کہتی میرا سورج تو محمد رسول اللہ ہے، میرا سورج تو محمد رسول اللہ ہے۔ پھر وہ شعر بھی پڑھا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی لی
शम्सुन वलिल्लाफाक़ि शम्सुन, ली शम्सुन वलिल्लाफाक़ि शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, फ़इन्न शम्स ततलुउ बाद फज्रिन, शम्सी तालिउन बादल इशा। हज़रत आयशा ये शेर पढ़ा करती थी, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है, ली शम्सुन, एक मेरे पास भी सूरज है, एक आफाक आसमान का भी सूरज है, ली शम्सुन वलिल्लाफाक़ि शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा अच्छा है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा बेहतर है। फिर कहती थी शम्सुन नासी ततलु बाद फजरिन, लोगों तुम्हारा सूरज तो फजर के बाद पूरब से निकलता है, तुम्हारा सूरज फजर के बाद पूरब से निकलता है, शम्सी ततलु बादल इशा, लेकिन मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है, मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सूरज बताया है। हजरत आयशा ने ऐसी मिसाली मोहब्बत पैदा कर दी मेरे भाइयों, ये कितने रस्म व रवाज को खत्म किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक शख्स को देखा वो नमाज पढ़ रहा, आया वुजू बनाया, नमाज पढ़ी, आपने उसको बुलाया इधर आओ, इरजी, दोबारा जाओ, वुजू बनाओ, फसल्ली इन्नका लम तुसल्ली, अभी तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो दोबारा गया, वुजू बना के आया, फिर नमाज पढ़ी, आपने कहा इरजी, फिर लौटो, वुजू बनाओ, दोबारा आओ, दोबारा नमाज पढ़ो, फ़इन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। गौर करो, उसने 3-4 मरतबा वुजू बनाया, 3-4 मरतबा उसने नमाज पढ़ी। कहने लगा अल्लाह के रसूल इससे अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता। फिर आपने उसको नमाज पढ़ना सिखलाया, सही तरीका बताया, कैसे रुकू किया जाए, कैसे सजदा किया जाए, कैसे वुजू किया जाए, ये सब तरीका बताया। इसलिए कि तौहीद के बाद, शिर्क से बगावत के बाद, शिर्क से इनकार के बाद सबसे बड़ा फरीज़ा जो है वो नमाज का है, और नमाज इंसान सही न पढ़े तो सारी इबादतें बेकार है। इसलिए आपने उसकी इस्लाह की और उसको नमाज पढ़ना सिखलाया। इस्लाह, एक नौजवान आया, कहा अल्लाह के नबी इजाज़त दीजिए, मैं जिना करना चाहता हूँ। जिना? किस चीज़ की इजाज़त? जिना की, सबसे बुरा काम। और किससे इजाज़त मांग रहा है? दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से, अल्लाह के रसूल से। अरे अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाज़त दीजिए। साहबा उसको डांट रहे, हट हट कमीना, क्या चुप, क्या बोल रहा, चुप चुप। अल्लाह के नबी मुस्कुराते, कहते नहीं नहीं नहीं, तुम डांटो नहीं। अभी कोई आदमी मुझसे कहे कि मौलाना साहब ये मैदान में हम जाना चाहते हैं, आज बहुत अच्छा माहौल है, जाऊं, तो अभी डांट, भक कमीने, हमसे क्या पूछा। अगर कोई हमसे पूछे कि जर्जीत साहब किसी लड़की से दोस्ती है कि मैं उसके साथ जाके कुछ कर सकता हूँ, हम क्या बोलेंगे? कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? हमसे भी इस तरीके की बातें कर रहा है तू। वो अल्लाह के रसूल से कह रहा है इजाजत दो जिना की, और साहबा डांट रहे हैं। अल्लाह के नबी कहते डांटो नहीं, इधर आओ। है कोई? कहाँ? कोई दोस्त है? अरे आज के माहौल के हिसाब से बोलूँ ना, हाँ एक गर्लफ्रेंड है मेरी। अच्छा, मिलना चाहते हो कि जी? आपने कहा ठीक है मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन ये बताओ कि जो काम तुम उसके साथ करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी बहन के साथ करो तो करोगे? कहता फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह के नबी, बहन के साथ कैसे कोई कर सकता है? नहीं, कोई इज्जत वाला इंसान, इज्जतदार शख्स अपनी बहन के साथ ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा बेटी के साथ? कहा नहीं। आपने कहा फूफी के साथ? कहा नहीं। खाला के साथ? कहा नहीं। चची के साथ? कहा नहीं। आपने कहा जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी, फूफी होगी, खाला होगी, चची होगी, कुछ तो होगा। फिर वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरी चची, मेरी बेटी, मेरी बहन के साथ ये काम किया जाए? कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी समझ में आ गया है, मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के रसूल ने उसके सर पे हाथ फेरा और दुआ की कि अल्लाह इस नौजवान की नज़रों की हिफाजत फरमा। वो नौजवान का बयान है, उसके बाद लड़की तो छोड़ो, किसी भी हराम चीज़ के ऊपर मेरी नज़र नहीं पड़ी, किसी भी हराम चीज़ के ऊपर मेरी नज़र नहीं पड़ी।
یہ طریقے تھے اصلاح کرنے کے. آپ بہت بڑے معلم تھے, بہت بڑے مصلح تھے. سماج کی اصلاح جس انداز سے محمد رسول اللہ نے کی, کسی نے نہیں. ابھی غفار صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا نا کہ رمضان کے مہینے میں مائک کے ذریعے مسجد سے سحری کے لیے اٹھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ عبد الغفار صاحب نہ جائز کہہ پائے نہ ناجائز کہہ پائے, اور کہا کہ اچھا نہیں لگتا. میرے بھائیوں, ایسا طریقہ سراسر غلط اور ناجائز ہے. آپ مسجد کے منبر پہ یا مسجد کے مائک سے رات میں کسی کو بیدار کریں, یہ آپ کے لیے جائز ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف مت پہنچاؤ. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. آپ اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ سحری کے لیے اٹھانا تکلیف والی چیز ہے؟ ہاں, جن کو روزہ رکھنا ہے بہت سے ان کے پاس راستے ہیں. موبائل میں الارم لگانا, گھڑی میں الارم لگانا, اٹھ جانا, ان کے پاس بہت سے طریقے ہیں. لیکن آپ مائک سے کیوں آواز دیں گے, کیوں پکاریں گے, کیوں چلائیں گے؟ کیا سب کے اوپر روزہ فرض ہے؟ ایک بوڑھا باپ جس کو روزہ ڈاکٹر نے منع کر دیا, پوری زندگی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک وہ زندہ ہے, اس کے اوپر روزہ ہے ہی نہیں, وہ فدیہ دے گا بیچارہ. ایک مسکین کھانا کھلائے گا, آپ مائک پکڑ کے کہتے ہیں روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے, بنائیے. اس بوڑھے کی آنکھ کھل رہی ہے, وہ نیند کی گولی کھا کر سویا ہوا ہے, ڈاکٹر نے اس کو نیند کی گولی دی ہے, وہ ڈپران 10 mg 5 mg کی کھا کے سویا, اور آپ کی مائک کی آواز سن کر وہ اٹھ گیا. اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, وہ فدیہ دے گا. آپ نے اس کی نیند میں ڈسٹرب کر دیا. آپ کون ہوتے ہیں اس کی نیند میں خلل کرنے والے؟ ایک عورت جس کو پیریڈ آ رہا ہے روزہ نہیں رکھ سکتی, آپ کے مائک کی آواز نے اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر دیا, اس کو بھی اٹھا دیا. وہ بچے جن پر روزہ فرض نہیں ہے, آپ نے ان کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر دیا. وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, شریعت جن کو رخصت دے رہی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں بعد میں پورا کریں, آپ ان کے روزے میں ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان کی نیند میں آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, جن عورتوں کے پیٹ میں حمل ہے, بچہ ہے, آپ نے ان کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر دیا. شریعت کہتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں بعد میں رکھیں. میرے بھائیوں, مجھے بتائیے کہ آپ کون سا ثواب کا کام کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں. جن کے اوپر روزے کی رخصت ہے آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں, اور تکلیف کسی بھی مسلمان کو دینا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اس لیے رات میں مائک سے اعلان کرنا, نعتیں پڑھنا اور نظمیں پڑھ پڑھ کے اٹھانا, یہ سراسر ناجائز ہے, غلط ہے. آپ یہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتے ہیں, آپ کے لیے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اس لیے جہاں بہت سی چیزوں کی اصلاح ہمارا معاشرے میں ہم کریں گے, یہ بھی اصلاح کرنا چاہیے, کیونکہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. 18 یا 19 تاریخ کو پہلا روزہ ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اپنے مائک سے رات میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے معاشرے میں ہم اس چیز کی بھی اصلاح کریں. میرے بھائیوں, 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے, آپ لوگ یہ کیمرے اب سمیٹ لیں. اور آپ سے میری گزارش ہے, جیسا کہ ہمارے ناظم مدرسہ نے ہاشم صاحب نے کہا تھا کہ جرجیت